خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج 24 مئی سن 2020 کی حسب منشا کی سیریز صبح کی دعا اور چائے کی پیالی میں آپ کو خوش آمدید۔ کلیسیا آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عبادت میں شرکت کی دعوت دیتی ہے۔ لٹوریائی سال کے مطابق ہماری آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر 11ویں آیت مبارکہ تک۔ آج کا زبور 47 اس کی تیسری آیت مبارکہ سے لے کر چوتھی، پھر چھٹی آیت مبارکہ سے لے کر 9ویں آیت مبارکہ تک۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا پہلا باب اس کی 17ویں آیت مبارکہ سے لے کر 21ویں آیت مبارکہ تک۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 28واں باب اس کی 16ویں آیت مبارکہ سے لے کر 20ویں آیت مبارکہ تک میں یوں مرقوم ہے۔ اور وہ 11 شاگرد جلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور اسے دیکھ کر سجدہ کیا، لیکن بعض نے شک کیا، اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے انہیں بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ آسمان پر واپس جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو 3 چیزوں کی برکت دیتے ہیں، یعنی ہم اسے مشن مینڈیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اسے مشن کے لیے یعنی خداوند یسوع مسیح کی ترغیب بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور لوگوں کو تعلیم دو، نمبر 1۔ پھر خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں انہیں بپتسمہ دو، اور آخری جو بات ہے خداوند یسوع مسیح جو ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا در حقیقت یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو عمل بپتسمہ سے شروع ہوا تھا وہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنی کاملیت کو پہنچ چکا ہے، یعنی وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کا عمل جو ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ پر غور کرتے ہیں، جب ہم انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 30 باب اور اس کی آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں اور اس کی 16ویں آیت میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ جو آسمان کھل جاتا ہے، یعنی وہ بپتسمہ جو اردن کے مقام پر لیا جاتا ہے۔ اب بحر کلزم سے شروع ہونے والا خروج کا عمل جو ہے وہ بنی اسرائیل نے اردن کے مقام پر ختم کیا اور وعدے کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ مگر اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اردن کے مقام پر جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لیتے ہیں تو آسمان کھل جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارا زمینی خروج نہیں ہوگا بلکہ ہم آسمانی خروج کی طرف جائیں گے۔ اور وہ خروج کب ہوگا؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیتے ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں تبدیلی صورت میں، اگر آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 9 باب اور اس کی 31ویں آیت میں موسیٰ اور الیاس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انتقال کی بات کرتے ہیں، یعنی انتقال جو انگلش زبان کا لفظ ہے ایگزوڈس، اور یونانی زبان کا بھی ایگزوڈس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ اب جب شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں اور بادل جو ہے تجلی جو ہے وہ انہیں چھپا لیتی ہے، اور الیاس اور موسیٰ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انتقال کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر آپ میرے ساتھ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا اس کا 9 باب اور اس کی 31ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے؟ دیکھو 2 آدمی اس سے گفتگو کر رہے تھے، یہ موسیٰ اور الیاس تھے جو جلال میں دکھائی دیے اور اس کے انتقال کا ذکر کرتے تھے جو یروشلم میں ہونے کو تھا۔ اب یہ جو عمل بپتسمہ سے شروع ہوا، یعنی نیا خروج جو ہے وہ آسمان کی طرف ہے، اور جو یروشلم کی طرف ایک خروج ہوگا، یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے جان دیں گے۔ اب اس کی کاملیت کہاں پر ہوئی ہے؟ کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور یہی ہم بپتسمہ یافتہ مومنین کے لیے وعدہ ہے
کہ ہم بھی خدا یسوع مسیح کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ کس طرح؟ کیونکہ جب ہم بپتسمہ لیں گے، مقدس متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں جب خدا یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ تم جاؤ اور انہیں بپتسمہ دو باپ اور بیٹے اور روح القدس کا، تو کیا ہوگا؟ ہم بھی آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ہمارا بھی نیا خروج کا سفر شروع ہو جائے گا، ہم بھی آسمانی باپ کا مبارک چہرہ دیکھیں گے۔ آپ کو اور آپ کے گھرانے کو آج کی عید بہت مبارک ہو۔